أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ راہ حق کو ترک کرنے اور بری صحبت اپنانے کا انجام۔ سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 27 تا 29، اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن ظالم لوگ پچھتاوے اور حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ کاش ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہوتا، اور کاش ہم نے غلط دوست نہ بنایا ہوتا جس نے ہمیں قرآن اور ذکر اللہ سے گمراہ کر دیا۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کو آخری وقت میں تنہا چھوڑ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نیک صحبت اختیار کریں جو ہمیں دین کی طرف لے جائے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، روزمرہ زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، گمراہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ہمیں ہر بری صحبت، غلط مشورے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آج ہی اپنی دوستیوں اور صحبت کا جائزہ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہی دوستی حسرت و ندامت کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔